إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہماری ایک معاشرتی زندگی کے ایک حصے سے متعلق آپ کے سامنے ضروری گزارشات رکھوں گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک سال سے ہمارے ملک بھر میں کئی ایک وفیات ہو چکے ہیں. بزرگوں کے جنازوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی بھی کثیر تعداد میں جنازے اٹھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. اس سلسلے میں بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جس میں بزرگوں کی، نوجوانوں کی موت ہونے کی وجہ سے بچے یتیم ہو چکے ہیں، عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں. یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے کہ ان یتیم بچوں اور ان بیواؤں کی ہم کفالت کریں، ان کی ضرورتیں پوری کریں. ہمارے اپنے گھروں کو سوچ کر کے دیکھیے، سبحان اللہ العظیم، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. یہ ایک کٹھن مسئلہ ہے. بڑی تعداد میں گھرانے ایسے ہیں جہاں بچے یتیم ہو چکے ہیں. کئی خواتین ایسی ہیں جو 25 سے 30 سال کے درمیان کی عمر کے ہیں اور وہ بیوہ ہو چکی ہیں. اور ہمارے اس ملک میں بیوہ عورت، چاہے وہ 60 سال کی ہو، 30 سال کی ہو، وہ بیوہ ہے، وہ دوبارہ شادی ہونے کا ایسے تصورات ہمارے پاس نہیں ہیں. ایسے میں ان کی کفالت کرنا، ان کے گھر کے چولہے کو جلتے ہوئے باقی رکھنا، یہ بڑی اہم ضرورت ہے. کتاب و سنت میں یتیم کی کفالت سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور احادیث مبارکہ میں تو اس موضوع کی کثرت حیران کن ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیتے ہوئے فرمایا سورۃ النساء میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے، اس سے پہلے کی جو آسمانی کتابیں تھیں اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اس موضوع کو بیان کیا کہ جو یتیم ہیں ان کی کفالت کی جائے، ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو خرچ کرنے پر ابھارا، انفاق پر ترغیب دلائی، اس کی فضیلت بتائی، اس کا اجر و ثواب بتایا، تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ کن کن افراد پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ان کے اس جواب پر آیت کریمہ نازل فرمائی سورۃ البقرہ میں، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. بالذات یتیموں سے متعلق سوال کیا صحابہ نے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. یہ اتنی آیات نہیں ہیں. اس خطبہ جمعہ میں حفاظ ہیں، علماء ہیں، وہ جانتے ہیں یہ خود قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں یتیموں سے متعلق.
سبھی آیات کا احاطہ کرنا یہ مجھے مقصود نہیں، بس یہ فکر مندی جگانا مقصود ہے کہ ہمارے اس مسلم معاشرے میں فی الحال 1 سال کے اندر کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں بچے یتیم ہو چکے ہیں اور عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں. کتنی فضیلت ہے اس کی. ایک یتیم بچے کی کفالت کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس کی نگرانی کرنا، دینی اس کی سماجی نگرانی کرنا. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کتاب الادب میں، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بہت ہی معروف حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. ان 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. مقصود اس میں قربت ہے کہ جنت میں وہ میرا قریبی ہوگا. یتیم کوئی بھی ہو، اپنے خاندان کا ہو کہ دوسرے خاندان کا ہو. صحیح مسلم کی کتاب الزہد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، اس میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کافل الیتیم لہ او لغیرہ، یتیم کی جو کفالت کرنے والا ہے، یتیم اس کے اپنے خاندان کا ہو کہ دوسرے خاندان کا ہو، اس کا یتیم ہونا کافی ہے. وہ یتیم ہے، مسلمان ہے، پھر اس کی کفالت بہت معنی رکھتی ہے. کفالت کرنے کا کیا معنی کیا ہے؟ امام ابو زکریا النووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کافل الیتیم، اس کا معنی یہ ہے کہ القائم بامورہ من نفقۃ وکسوۃ وتأدیب وتربیۃ. ایک یتیم وہ غریب ہو کہ مالدار ہو، اگر اسے نان نفقے کی ضرورت ہے، اسے اخراجات کی ضرورت ہے، اسے پہنانے کی ضرورت ہے، اسے کھانے پینے کی، لباس کی، اس کی تربیت کی، حتیٰ کہ اسے ہلکی پھلکی مار کر کے بھی اس کی تربیت کی جائے، اس کی تعدیب کی جائے، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اس کا اپنا باپ ہو، بچوں کی جو نگرانی کرتا ہے، کھلانے کی، پلانے کی، پہنانے کی، دینی نقطہ نظر سے اس کی جو ضرورتیں پوری کرتا ہے، اب اس کی عدم موجودگی میں ہر پہلو سے اس پر نگرانی ہونی چاہیے. صرف اس کا پیٹ بھرنا مقصود نہیں ہے، وہ ایک اہم مقصد ہے، وہ ایک اہم ضرورت ہے. جو پہلو ایک باپ جو کرتا ہے وہ ساری چیزیں نگرانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مسلم معاشرے پر عائد کی ہیں. ایک یتیم کی کفالت کرنا، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے، گویا کہ قریب قریب ہوں گے. اللہ جزائے خیر دے. ابن بطال رحمہ اللہ کو صحیح بخاری کے شارح، 5ویں صدی ہجری کے عالم دین ہے، 499 ہجری آپ کا سن وفات ہے. آپ کی وفات کے بعد سے لے کر کے آج تک امت مسلمہ کے ہاں آپ کی جو صحیح بخاری پر لکھی ہوئی شرح ہے وہ امت کے لیے مرجع بنی ہوئی ہے. ابن بطال رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حق علی کل مؤمن یسمع هذا الحدیث، ایک مسلمان، ایک مومن اس حدیث کو سن لینے کے بعد اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھڑا کرے، اپنے آپ ٹھان لے اور عزم کر لے کہ ان یرغب فی العمل بھی، کہ وہ اس کام کو انجام دے، کہ وہ ایک یتیم کی کفالت کر لے. کیوں؟ لیکون فی الجنت رفیقا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر سکے جنت میں. بہت ہی ایمان افروز آپ نے بات کی کہ جنت میں وہ اللہ کے رسول کا رفیق ہوگا. وہ اللہ کے رسول کی رفاقت کی تمنا کس کو نہیں ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یعنی اتنی عظیم چیز کیوں کر بتائی آپ نے؟ اس لیے کہ یہ کام ہی اتنا عظیم ہے. انسان کی جیب میں، بالخصوص ایک مسلمان کے جیب میں جو پیسہ ہوتا ہے، ان پیسوں کے جو اخراجات بتائے گئے ہیں شریعت میں، ایک بہت ہی اہم ان پیسوں کا مصرف یہ ہے کہ ایک یتیم پر خرچ کیا جائے. ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ، صحیح بخاری کی کتاب الزکات اور صحیح مسلم کی بھی کتاب الزکات میں ہے. حدیث طویل ہے، اس کا ایک قطعہ میں آپ کو سناتا ہوں.
ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ. ایک مسلمان کا جو مال ہے سب سے بہترین جو اس کا مصرف ہے، اپنی بیوی بچوں سے باہر جب پیسہ جاتا ہے اس کا سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ ایک مسکین پر، ایک یتیم پر، ابن السبیل پر خرچ کیا جائے. یتیم پر خرچ کرنا فی الحال کی ایک اہم ضرورت ہے. اسی کے پیش نظر یہ احادیث میں نے آپ کے سامنے سنائی ہیں. یتیم کے پاس مال ہو، اس مال سے متعلق کیا معاملات ہیں وہ میرا موضوع نہیں ہے. سر دست یہ موضوع ہے کہ جو فی الحال بچی یتیم ہے اب ان کی کفالت کیسے کی جائے. اسی طرح سے جیسے کہ میں نے کہا کہ بچے یتیم ہیں تو ان کی مائیں بیوہ ہو چکی ہیں، یقیناً ان کے اخراجات کا بہت اہم معاملہ ہے جو امت مسلمہ کے کاندھوں پر اس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے. اس کی اتنی فضیلت ہے ایک بیوہ خاتون کی ضرورت پوری کرنا، اسی احساس دلانا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا چولہا جلتا رہے گا اور آپ کا گھر چلتا رہے گا. یہ بہت بہت بڑی فضیلت ہے اس کی. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کتاب الزکوٰۃ میں اور صحیح مسلم کی کتاب الزہد میں ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملہ، ایک بیوہ خاتون کے لیے جو مسلمان بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. الساعی مطلب یہ کہ جس طرح سے وہ کاروبار کے لیے جاتا ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے ایک حصہ ایک بیوہ خاتون کے لیے نکالتا ہے. ایک آدمی کہیں جاب کرتا ہے، کہیں نوکری کرتا ہے، کہیں ملازمت کرتا ہے، ایک حصہ نکال کے رکھتا ہے کسی بیوہ خاتون کے لیے. یہ مطلب ہوتا ہے الساعی کا. الساعی علی الارملۃ والمسکین. فضیلت کیا ہے اس کی فضیلت سمجھنا بھی آسان نہیں ہے. کالمجاہد فی سبیل اللہ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ایک مجاہد اللہ کے راستے میں جو جہاد کرتا ہے، ہم نے کبھی کیا نہیں زندگی میں، ہمیں پتہ نہیں کہ وہ احوال کیسے ہوتے ہیں. ایک مجاہد ہی اس کو سمجھ سکتا ہے. لیکن کتاب و سنت میں اس کی جو فضائل ہیں، صحابہ کی جو قربانیاں ہیں، پھر تابعین کی بھی جہاں کچھ مسلمان رہے ہیں، جہاں کچھ ان کی اس قبیل کی قربانیاں رہی ہیں، پڑھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کتنی بڑی فضیلت بتا دی ہے ایک بیوہ خاتون کے لیے جو بھاگ دوڑ کرتا ہے. کہا کہ کل مجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم لا یفطر، ایک آدمی قیام اللیل کرتا ہے اور تھکتا نہیں ہے، نشیط ہو کر کے پوری چستی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا ہے، اس کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ فضیلت اس کو بھی حاصل ہوگی. وَكَالصَّائِمِ لا یفطر، مسلسل روزے رکھنا اسلام میں اس کی گنجائش نہیں، بغیر کسی افطار کی، جسے صوم وصال کہتے ہیں، صوم داؤدی کی گنجائش ہے اسلام میں. لیکن فضیلت بتانے کے لیے مسلسل ایک آدمی روزے رکھتے جاتا ہے، اس کے لیے جو اجر و ثواب ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، وہ ثواب اس آدمی کو ملتا ہے جو ایک بیوہ خاتون کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے. الارملہ ایسی خواتین کو کہتے ہیں جس کے شوہر کی وفات ہو چکی ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ بلکہ ایسی خاتون کو کہتے ہیں جس کا شوہر نہیں. مطلب کیا ہے؟ اس نے شادی بھی نہ کی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. مثلا مان لیجیے کہ کوئی خاتون اس نے شادی ہی نہیں کی، اب اس کا شوہر ہی نہیں، اس کا کوئی پرسان حال نہیں، باپ بھی نہیں ہے اس کو، بس شوہر نہ ہو. لا زوج لہا، امرأۃ لا زوج لہا، ایسی عورت بس اس کا شوہر نہیں ہے، شادی نہیں کی اس نے. لیکن حدیث کے سیاق سباق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جس کثرت سے جس موضوع کے تحت اللہ کے رسول نے حدیثیں بیان کی ہیں، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسی خاتون جو بیوہ ہے، اس کا شوہر نہ ہو، فی الحال کی ایک اہم ضرورت ہے یتیم بچوں کی کفالت کرنا. اور کفالت جیسے کہ میں نے کہا کہ صرف اور صرف پیٹ بھرنے کا نام نہیں ہے. ہاں، کسی بچوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کسی بچوں کے لیے تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے، کسی بچوں کے لیے تربیت کی ضرورت پڑتی ہے، الگ الگ معاملہ ہے. لیکن یتیم بچوں کی کفالت ہو، یہ جو الکفالہ ہے بہت وسیع لفظ ہے، جو اس کی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کرنا. اسی طرح سے ایک بیوہ خاتون کے لیے کھڑے ہونا. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم میں کے مالدار حضرات کو اللہ نے جو عطا کیا ہے، وہ اس سلسلے میں غور کریں
اور نگرانی کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان حضرات کے لیے بہت عظیم اجر ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس عظیم نگرانی، عظیم ذمہ داری کو اپنی طاقت کے بغیر نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔